آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی 26 آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 76 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ 25 آیت نمبر 75 تک۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو الانبیاء، معمار کعبہ و اقصی، جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مبارک فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر قرآن پاک نے بات کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ ٹھیک بات صحیح عمر کہیں موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کے حوالے سے بات کی تھی، تب آپ جوانی کے عروج پر تھے،
یعنی کہ آپ 30 سال سے زائد عمر رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی اور یہیں پر آپ پلے بڑے جوان ہوئے۔ آپ کی زندگی بہت ساری مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ آپ نے بہت سارے امتحانات دیے، کئی آزمائشوں میں اللہ نے ان کو مبتلا فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت ساری چیزوں میں اللہ نے ابراہیم کو آزمایا۔ ان آزمائشوں میں پہلی آزمائش آپ کے گھر میں موجود تھی، اور وہ تھی اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کی پرستش کرنا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا۔ یہ آپ کے گھر میں موجود تھی، اور یہ پوجا پاٹ یعنی بتوں کی پوجا کرنا آپ کے والد یا باختلاف رائے آپ کے چچا، دو آراء ہیں علماء کی، اکثریت کی رائے آپ کے والد ہی تھے، لیکن کئی حضرات نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کے چچا تھے جن کا نام آزر قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ بتاتا ہے، اس میں تفصیلی بات میں سورہ انعام میں اور سورہ مریم میں کر چکا ہوں، بس صرف اشارہ عرض کرتا ہوں کہ اکثریتی علماء نے قرآن پاک کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے والد کی ہی زندگی میں ان سے ملاقات کر چکے، ان کو دعوت دے چکے، اور قرآن نے جس کو آپ کا والد کہا وہ آپ کا حقیقی والد تھا، چچا نہیں تھا۔ یہ اکثریت کی رائے ہے۔ لیکن چلیے، آپ کے گھر میں چاہے وہ والد کا گھر ہو چاہے وہ چچا کا گھر ہو، یہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی۔ یہ پہلی آزمائش تھی۔ قرآن پاک نے آپ کی آزمائشوں میں سے یہ پہلی آزمائش بطور آزمائش ذکر کی ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ ابراہیم کا تذکرہ کیجیے۔ اور یہ جو تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنے والد یا چچا، اب میں چونکہ صرف والد ہی کہوں گا قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق، بس بات کو سمجھ لیجیے، اپنے والد کو انہوں نے 4 طرح کی دعوتیں دی۔ بتوں کی پوجا سے نفرت دلائی، شیطان کی پیروی سے روکا، اپنی اتباع کی ان کو ترغیب دی کہ میں نبی ہوں، اور چوتھی بات اللہ کے خوف سے ڈرایا۔ یہ آپ کی پہلی آزمائش تھی، اور یہ اس قدر اس کے سنگین قسم کے اثرات مرتب ہوئے کہ آپ کے والد نے آپ کو دھمکی دے ڈالی کہ میں آپ کو، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو گھر سے نکال دوں گا۔ دوسری دعوت، دوسری آزمائش، آپ کی اپنی قوم کو دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید نے آپ سے جو آپ کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، وہ تقریباً 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے اپنی قوم کو اور ان کے ساتھ اپنے والد کو مخاطب کیا۔ گویا دعوت کا ایک میدان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اسی دعوتی میدان میں سے ایک میدان کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینے کے بعد ایک اور طریقہ اختیار کیا دعوت کا ہی، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ایک نئی جہت کے ساتھ دعوت دی۔ وہ بھی آپ کے دعوت کا ایک میدان تھا۔ پھر آپ نے نہ ماننے والے لوگوں کو، بت پرستوں کو ایک قسم کی دھمکی دی تھی کہ دیکھو ان کے ساتھ تو میں دیکھ لوں گا، یعنی یہ جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی درگت میں بناؤں گا، ان کی تو میں اچھی خاصی خبر لوں گا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور قوم کے کچھ لوگوں نے یہ بات سنی تھی، کیونکہ آپ نے ایک مجلس میں، مختصر سی مجلس میں بات کی، تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بات سنی لیکن انسنی کر دی، کیونکہ اکیلا آدمی، ہمارے
اپنے خداؤں کا کیا بگاڑے گا، پوری قوم کے ساتھ کا مقابلہ کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے خدا ہے، ہمارے خدا کو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے قوم کے بت خانے میں جا کر کے بتوں کو توڑنے کا، جس کا تفصیلی تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ دعوت بھی ہے، دھمکی بھی ہے، بتوں کو توڑنے کا واقعہ بھی ہے۔ اس جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں بہت ساری آزمائشیں اکٹھی ہو گئی ہیں، میں ان کی طرف اشارات کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے بت خانے میں جا کر کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے، اور اس کو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ بڑا تھا، آپ ڈر گئے تھے نعوذ باللہ، بس آپ ایک اپنے ذہن کے اندر جو تدبیر تھی اس تدبیر کے مطابق آپ نے کیا کہ میں اس کو ایسے ہی اس حال میں چھوڑ دوں، بس ایک آدھ بازو کاٹ دوں اور کلہاڑا یا وہ ہتھوڑا جس سے توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ اس کے کندھے پہ لٹکا کے چلا جاؤں۔ واپس جب لوگ آئیں گے تو واپس آ کر کے انہیں سوچنے پر یہ بات مجبور کرے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا ہے۔ اول تو یہ سوچیں گے، پھر یقیناً ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ یہ تو کر کچھ نہیں سکتا، تو یہ کیوں کر مار سکتا ہے، تو پھر اگلی بات کو سوچیں گے، پھر ہمارے ان معبودان باطلہ کے ساتھ یہ کیا کس نے، تو ہو سکتا ہے ان کی توجہ اور ان کی ذہنیت میری اس دھمکی کی طرف جائے اور میری طرف آئیں پلٹ کر، اور جب میری طرف آئیں گے تو پھر میں جا کر کے انہیں انہی کی زبان سے کہلوا کر حق کا اظہار کر دوں گا کہ دیکھو یہی سب تو سب کچھ کرتا رہا ہے، یہ جو بڑا ہے۔ تب وہ بولیں گے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ جب ان کی زبان سے یہ کہلوا دوں گا تو پھر کہوں گا کہ دیکھو یہی تو میں کہتا تھا، جس کا اقرار آج تم نے کیا وہی تو میں بھی کہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں ایک قوم بستی ہے جو خود کو مومن کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں اور بڑے مخلص اور پکے مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے اور پتہ نہیں کس کس کے خود کو شیعہ کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ ازواج مطہرات کے، اصحاب رسول کے اور حضرات خلفائے راشدین کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر الزام ہے، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو خلفاء کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ازواج کو بھی مانتے ہیں، ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، بلی تھیلے سے، ایک بل آیا تو بل آنے کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ کیسے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں۔ پہلے کہا کرتے تھے یہ الزام ہے، اب وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ تو یہی بات ہم نے کہا کہ کل تک ہم کہا کرتے تھے تو تمہارا الزام یہ تھا کہ نہیں جی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، آج تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا، قوم نے سن لیا کہ واقعی تم خلفاء کو نہیں مانتے، تم ازواج مطہرات کے احترام کے قائل نہیں ہو۔ تم کہتے ہو جی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ ان کا احترام ختم ہوگا تو ہم دیگر ازواج کی بات کریں گے۔ اس سے واضح طور پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ازواج مطہرات کا احترام ہے ہی نہیں۔ بات سمجھیں؟ اچھا چلیے، اب عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خفیہ تدبیر فرمائی اور اس تدبیر کے تحت یہ کارروائی کی بت خانے میں جا کر کے۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ قوم آئی، میلے میں آپ کو جانے کی دعوت دی، آپ نے جانے سے انکار کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ طبیعت کے ٹھیک نہ ہونے کا جو عذر آپ نے پیش کیا یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جسمانی اعتبار سے تھکاوٹ ہو، بخار ہو، کوئی درد ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کا انہوں نے اظہار نہ کرنا مناسب سمجھو، جنرل سی بات کی ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، یا طبیعت کے مقدر ہونے کا، کاف کے ساتھ، چھوٹے کاف کے ساتھ، ہاں بوجھل ہونے کا ایک مفہوم اور معنی یہ بھی ہے کہ جو عمل تم کرنے جا رہے ہو اس عمل سے تو میری طبیعت بوجھل ہے، میں وہ عمل نہیں کر سکتا، لہذا میں معذور ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ قوم چلی گئی، آپ نے پیچھے جا کر کے بت خانے میں یہ سلوک کیا بتوں کے ساتھ، قوم واپس آئی، اپنے بتوں کو دیکھا، بتوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی یہ کام کیا بڑا ظالم آدمی تھا،
بڑا ظلم کیا اس نے، کون کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا جی سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سن رکھا ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، ہمارے بتوں کی خلاف ورزی کی، ہونا اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ چنانچہ فاتوا به علی اعین الناس کی بات ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے ان کو لایا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور یہی آپ چاہتے تھے۔ اب جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ ان بتوں کے ساتھ یہ آپ نے سلوک کیا ہے؟ جواب نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بل فعل کبیرهم هذا فاسألوه، دیکھو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے، تو بڑا ان کا یہ موجود ہے، اس سے پوچھ لیں، فاسألوه، اس سے پوچھو کس نے یہ کام کیا، اگر یہ دیکھ ہی رہا تھا نا، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، صحیح سالم ہے، اس سے پوچھ لیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ جانتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ اے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے، آپ ان کی طرف بات کر کے ہمارے اوپر طنز کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ طنز کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیے اس جملے کو درست سمجھیے گا، اس جملے کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے، چلے آپ نہیں، آپ سے کوئی بات بھی پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، تو آپ اس کو بطور طنز کہتے ہیں تیرے باپ نے کیا، تو نے کیا۔ اب وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جناب نہ میرے باپ کر سکتا ہے یہ کام، نہ میں کر سکتا ہوں، یہ ہماری تو قدرت سے باہر ہے، ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ یقیناً ان کو سوچنے پہ آپ مجبور کر رہے ہیں کہ یہ بڑی شخصیت ہے، بڑی ہستی ہے جس نے یہ کام کیا ہوگا، ان سے بڑھ کر ہے۔ آپ سوچنے پہ مجبور کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں بھائی یہ کام نہ تم کر سکتے ہو نہ تمہارے والد کر سکتے ہیں، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے یا کسی سربراہ ادارے کا کام ہے یا میرا کام ہے یا کسی اور، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ذہن میں بات نقش ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی چاہا کہ پہلے ان سے کہلوایا جائے، انہوں نے کہہ دیا اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم، دور پھٹے منہ، جو ٹھیٹ مطلب اردو زبان ہے یا عام ہماری، اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اف لکم، دور پھٹے منہ، لعنت ہو تم پر، ہلاکت بربادی ہو تباہی ہو تمہاری کم بخت ہو، جب تم یہ جانتے ہو کہ یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر ان کی پوجا ہی کیوں کرتے ہو؟ بس یہ اصل مدعا تھا، یہ وہ بات تھی جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا ماحول کریٹ کیا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کے بعد وہ لاجواب ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، شرمسار ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے شیطان اپنے چیلوں کو اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے، اپنے کارندوں کو اتنی جلدی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا۔ شیطان نے ان پر دوبارہ حملہ کیا، دیکھو تمہارے خداؤں کو مارا گیا ہے، خداؤں کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، خداؤں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، ٹانگیں کاٹ دی ہیں، گردنیں اڑا دی ہیں، ان کے جسم آزاد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، ان کا بدلہ لو۔ یہ خاموشی اچھی نہیں ہے، آج ایک ہے تو کل 100 ہو جائیں گے، 1,00,000 ہو جائیں گے، یہ تو تعداد میں بڑھتے جائیں گے۔ ابھی سے فوری بدلہ لو، نہیں تو تمہارے خداؤں کو نہ پوچھے گا کوئی نہیں۔ فوراً ذہن میں یہ بات شیطان نے ڈالی اور فوراً کھڑے ہو گئے، ابراہیم آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہم آپ کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کروائیں گے۔ کچھ لوگ گئے وقت کے بادشاہ کے پاس جس کا نام نمرود ہے، اور جا کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہمارے اور آپ کے خداؤں کے ساتھ بدسلوکی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، ناروا سلوک ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے بت خانے میں جا کر کے یہ سلوک ہوا، کیا کس نے؟ ابراہیم نام کا آدمی ہے، نوجوان ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کہتا ہے میں نے کیا ہے۔
اچھا چلو اب کیا کرنا ہے؟ کہا جی خداؤں کا بدلہ لیا جائے، خداؤں کا انتقام لیا جائے، نہیں تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کہا کہ آگ بھڑکائی جائے، سلگائی نہیں جائے، بھڑکائی جائے۔ اب اس میں تاریخی روایات مختلف ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بلند و بالا شعلے تھے اس آگ کے۔ کسی نے ذکر کیا آسمان کو چھو رہا تھا، کسی نے کہا بہت بلند تھا، نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہیں تک شعلے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ جو پلان کیا گیا صرف کس لیے کہ اپنے معبودوں کا بدلہ لیا جائے اور معبودان باطلہ کے گستاخ اور بے ادب کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اندازہ کیجئے جن لوگوں کے آباء و اجداد نے معبودان باطلہ کے لیے لوگوں کو جلانا، بلکہ وقت کے پیغمبر کو جلانا تک مناسب سمجھا اور ضروری سمجھا، وہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم معبود پر حق کے لیے کسی کے ساتھ مت لڑو، تم معبود پر حق کے لیے کسی سے جہاد مت کرو۔ وہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم معبود پر حق کے لیے کسی کے خلاف تلوار مت اٹھاؤ۔ جنہوں نے معبودان باطلہ کے لیے سب کچھ کیا وہ آج ہمارا ہاتھ روک رہے ہیں، اور ہم بھی کتنے ظالم ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ روک دیا ان کے کہنے پر، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا اور بالکل بجا فرمایا تھا، اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، اور کر دی گئی۔ چنانچہ سزا متعین ہو گئی اور آگ میں جلانے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور آگ بھڑکائی گئی، اور اس آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، یعنی پھینک دیا گیا۔ اور جس رب کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی دے رہے تھے، اس رب کی غیرت بلائی کہاں گوارا کرتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو اس طرح اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرتا۔ آزمائش اور امتحان اور چیز ہوتی ہے، مبتلا کرنا تکلیف میں اور تکلیف میں رکھنا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں بالکل امن اور سکون کے ساتھ رکھ کر کے ثابت کر دیا کہ میں رب ہوں، میرے ہی حکم سے آگ کے اندر صفت جلانے کی بھی پیدا ہوتی ہے، میرے ہی حکم سے آگ کے اندر سے وہ صفت نکل جاتی ہے۔ آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر انسان موجود ہے، لیکن وہ جلے گا نہیں، جلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی راکھ اور اس کے دھوئیں اور اس کے کسی بھی طرح کی کسی اثر سے آپ علیہ السلام کے بدن تو بدن، آپ کے کپڑے تک کو بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ یہ بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے پھر ایک شاندار خطاب ہے۔ اسی آگ والی جگہ پہ کھڑے ہو کر جب لوگ نظارہ کرنے آئے، دیکھنے آئے کہ کیا حال بنا ہمارے معبودان باطلہ کا، کہ گستاخ کا، بے ادب کا، تو جب آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں ہیں، لوگ بغور جائزہ لے رہے کہ ابراہیم جہاں موجود ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آگ سے باہر پھینک دیے گئے، آگ ادھر کو ہو اور یہ باہر پھینک دیے گئے ہوں۔ بڑا چاروں طرف سے جائزہ لے کر کے دیکھا گیا کہ ابراہیم تو بالکل سینٹر میں، اور دائیں بائیں آگ چلی ہے اور دائیں بائیں راکھ ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دھواں اٹھ رہا ہے اور انہیں وہ دھواں تک بھی کوئی اثر نہیں کر رہا، اب بھی اثر نہیں کر رہا۔ وہ دھوئیں میں کھڑے ہیں، آگ میں کھڑے ہیں، اور آپ جب لوگوں کو نظر آئے ہیں تو لوگوں کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں سنو، جس رب کے نام پر میں آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اسی رب نے میری حفاظت فرمائی، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، آؤ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک وحدہ لا شریک ذات کو مان لو۔ اللہ تمہیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، ہر آفت سے، ہر بلیات سے جو ہے بآسانی نکال دے۔ اب بھی وقت ہے، اس کو مان لو، کہیں ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے اور تم مصیبت میں گرفتار ہو۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے۔ وقت کے فرعون یا وقت بادشاہ نے اعلان کیا کہ ابراہیم، ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ کے ساتھ خود بات چیت نہ کر لیں۔ آپ نے اب تک لوگوں سے بات کی ہے، اپنے گھر والوں سے بات کی ہے، قوم سے بات کی ہے، ذرا آؤ ہمارے دربار میں اور ہم سے بات کر کے دیکھو۔
نمرود نے کہا۔ اب یہاں پر ایک آزمائش کا ایک نیا رخ بنتا ہے، اور وہ رخ کیا ہے کہ ایک عامی، ایک رعایا میں سے ایک فرد اٹھ کر کے وقت کے بادشاہ کو چیلنج کر رہا ہے، یا وقت کا بادشاہ ایک عامی آدمی سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں مناظرہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، چونکہ حق کے پیروکار تھے، آپ پہنچ گئے، اور آپ جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اے ابراہیم، آپ جس کو خدا کہتے ہیں، جس کو آپ معبود کہتے ہیں، ان کی صفات تو بیان کیجئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے۔ کیا مطلب یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے دے۔ نمرود نے کہا ٹھیک ہے، سپاہی کو بلایا، سنتری کو کہا کہ جاؤ جا کر کے وہ جو فلاں دو قیدی ہیں، ان میں سے ایک کو کل پھانسی ہونی ہے وہ بھی، اور ایک وہ جس کو کل ہم نے رہائی دینی ہے، دونوں کو لے کر آ جاؤ۔ دونوں کو لایا گیا، جس کو رہائی دلوانی تھی اس کے بارے میں فوری طور پہ آرڈر دیا، اس کو پھانسی لٹکا دو، اور جس کو کل پھانسی دی جانی تھی اس کو کہا گیا اس کو آزاد کرو۔ ساتھ ہی کہنے لگا، دیکھا اے ابراہیم، میرے کہنے سے ایک آدمی کی زندگی موت میں بدل گئی اور ایک آدمی کی موت زندگی میں بدل گئی، دیکھو زندگی موت دینے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، یہ ان معاملات کو دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ایسی ہے نا، کوئی کہے کہ رزق دینے والا کون ہے، میں کہوں اللہ، تو وہ کہے گا جناب یہ لے کھانا کھا لیں، رزق دینے والا تو میں ہوں، یا میں اپنی اولاد کو میں کھلاتا ہوں، اپنی بیوی کو میں کھلاتا ہوں، رزق دینے والا تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب۔ آپ ایسا کیجئے، آپ کو اگر دعویٰ ربوبیت ہے ہی تو آپ مغرب سے طلوع کر دیجئے، مشرق میں اس کو غروب کر دیجئے، بات ہی ختم ہو جائے گی، آپ کی ساری کی ساری جو ہے وہ حقیقت لوگوں پر کھل جائے گی۔ قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا نا وہ بڑا پیارا لفظ ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر اپنا سمو لے کے بیٹھ گیا، جواب کوئی نہیں بنا، شرمسار ہو گیا، میں کیا کہوں، کیسے؟ اب اگلی بات دھمکی پہ آ گیا، ابراہیم اپنے موقف سے باز آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ بھائی پہلے کیا کیا تھا؟ پہلے بھی تو آگ میں ڈالا تھا، تم تو اپنا کر چکے۔ لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ فوری طور پہ کوئی سزا دینے کا فیصلہ نہیں کیا، جانتے تھے کہ پہلے ہم شرمندہ اور شرمسار ہو چکے ہیں، اب ہم کوئی سزا دیں گے یہ پھر بچ جائیں گے، ان کی دعوت مزید پختہ ہو جائے گی، بس صرف دھمکیوں پہ گزارا کیا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت یہاں گزرتا گیا اور حالات آپ کے لیے تنگ سے تنگ ہوتے گئے۔ پھر آپ نے یہاں سے سفر فرمایا ہجرت کا ارادہ کرتے ہوئے، اور یہاں سے آپ ملک شام کی طرف نکلے۔ 3 لوگ تھے جانے والے، ایک آپ کی اہلیہ محترمہ اور ایک آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام اور تیسرے آپ خود تھے۔ آپ تشریف لے گئے، راستے میں ایک واقعہ پیش آیا اور وہ بھی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر میں ایک عزت اور ناموس کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر مصر کا اس وقت کا بادشاہ فرعون جو تھا سنان، وہ اتنا بدبخت تھا کہ باہر سے کوئی بھی آنے والا مرد اور عورت یعنی میاں بیوی ہوتے، اگر بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ مرد کو قتل کروا لیتا اور بیوی کو اپنے بستر کی زینت بناتا، اور جب تک اس کی خواہش تک کی تکمیل ہوتی 2 دن 4 دن 5 دن اس کے بعد جو ہے اس عورت کو چھوڑ دیتا، بہرحال اس کے خامد کو قتل کروا لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اماں جی ہاجرہ علیہ السلام تھیں، اور جب آپ کا حسن و جمال اس پر سپاہیوں کی نظر پڑی تو سپاہیوں نے فوراً جا کر کے بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ نے کہا بلواؤ، اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، چونکہ اگر بیوی ہوتی تو وہ فوری طور پہ آپ کو قتل کروا لیتا، اور آپ نے اس وقت دینی اور جو ملی اعتبار سے بات ہوتی ہے، ملت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ ہم ملت تھے، ہم مذہب تھے، اس لحاظ سے وہ اخوت اور اپنا
اپنا بھائی چارہ اور یا اس طرح کی بہن اور بھائی کا رشتہ ایک تصور تھا، اور اسی کا آپ نے توریتاً اظہار فرمایا۔ یہاں سے آپ کی بچت ہو گئی اور اس آزمائش سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال دیا، اور پھر آپ ملک شام میں تشریف لے گئے۔ بھتیجے لوط علیہ السلام کو آپ نے اردن کی طرف جو ہے وہ مبعوث بھیجا اللہ کے حکم سے کہ آپ اس طرف جائیے، اور خود آپ ملک شام میں ارض فلسطین کے اندر قیام پذیر ہو گئے، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑھاپے کی عمر میں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا، اور اس نعمت کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تولد، یعنی آپ کی پیدائش۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اب نئی ایک آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل دونوں کو لے کر کے ہمارے حکم کے مطابق ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلیے۔ آپ چلتے گئے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے جس جگہ کی نشاندہی فرمائی اسی جگہ پہ آپ کو قیام پذیر ہونے کا حکم دیا گیا کہ یہاں پر آپ قیام پذیر ہو جائیں، لیکن آپ نے خود یہاں نہیں ٹھہرنا، آپ پلٹ جائیں، آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو یہیں چھوڑ دیں۔ بے آب و گیا سرزمین، بالکل چٹیل میدان، کوئی عمارت نہیں، کچھ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، تو یہاں پر رہنے کا حکم ہوا۔ اور اماں جی ہاجرہ علیہ السلام نے کمال درجے کا صبر، کمال واللہ ایسا صبر شاید ہی کوئی کر سکتا ہو، کمال درجے کا صبر۔ ایک عورت ذات اور اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ، کوئی کھانا پینا نہیں، کچھ نہیں، کوئی مطلب دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، باروں نے ہاں جی آندھی طوفان ہر چیز کا سامنا، اور پھر تنہا عورت کا بچہ کیا کرے گا، دودھ پیتا بچہ۔ لیکن ان آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ نے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیے، جا کر کے اپنے اسی لاڈلے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دیجیے۔ یہ اس کے بعد کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے بھی آپ سرخرو ہوئے نکلے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام، اچھا اس سرخروئی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کیا دیا، اپنے پیغمبر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا عطا کیا جن کا نام اسحاق ہے، ان کا نام بھی یہاں پر تذکرہ ہے، اور انہی کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 بیٹے، انہیں میں سے ایک بیٹا یوسف، اور یوسف کو علیہ السلام کی برکت سے یہ سارے کے سارے لوگ ارض شام سے مصر کی طرف آئے، اور مصر میں یہ بنی اسرائیل بنے، اور بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب یہاں کر کے ٹھہری، اور یہیں سے ان کا سلسلہ بڑھا، اور 300 سال تک یہ یہاں پر ایک پوری نظم اور ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ لیکن 300 سال کے بعد آپ کی قوم یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ غلامی کی طرف چلی گئی، اور وہاں کے جو اصل لوگ تھے وہ دوبارہ سے غالب آئے، اور پھر انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا کر کے ان پر ظلم و جبر کیا، اور اسی سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ اور وہ تفصیل ہے، اسی کی طرف قرآن پاک نے یہاں ذکر کیا کہ موسیٰ اور ہارون سے پہلے اللہ نے ابراہیم کو بھیجا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک نعمت ملی اسحاق علیہ السلام کی صورت میں۔ اس نعمت کے ملنے کے بعد ادھر حکم یہ ہوا کہ آپ جائیے، جا کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے ہمارے گھر کی تعمیر کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان حج فرمائیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم اور عالی دعوت تھی جس کی ابتدا آپ نے اپنے گھر سے کی تھی، اپنے والد یا اپنے چچا سے اس کی ابتدا کی۔ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، لیکن وہاں سے نہیں مانا گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی اتنی لاج رکھی کہ آپ علیہ السلام کے اس پیغام کو اور اس دعوت کو آفاقی اور عالمگیر دعوت بناتی ہے، اور دنیا بھر سے لوگ قیامت تک آپ کی اسی دعوت پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، جن جن کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوگا وہ لبیک اللہم لبیک، ابراہیم علیہ السلام کی وہ پکار گویا کانوں میں پڑتی ہے، گویا کہ پڑتی ہے، اور بندہ جواب دیتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور یوں دوڑتا ہوا دیوانہ وار جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے سے پچھلے 2600 سال سے لوگ جا رہے ہیں، 2600 سال، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے 100 سال باقی ہیں، کتنے ہزار سال باقی ہیں۔ سارے سالوں میں قیامت تک جو ہے وہ آخری وقت تک لوگ طواف کعبہ کرتے جائیں گے، اور یہ دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ابتدا ایک گھر سے شروع ہوئی،
اور پھر انتہا کیا ہوئی کہ آپ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیجیے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، آپ جا کر کے حج کا اعلان کیجیے۔ یا اللہ کس کو اعلان کروں، یہاں تو آبادی کوئی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کام آپ کا ہے ابراہیم اعلان کرنا، سنوانا ہمارا کام ہے، بلوانا ہمارا کام ہے، ہاں جی لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، بس آپ جا کر دعوت دے دیجئے، لوگ دوڑے چلے آئیں گے، پیدل بھی، سواریوں پر بھی، اڑ کر بھی، ہر اعتبار سے آئیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ کچھ حالات تھے ابراہیم علیہ السلام کے جو ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہمارے سامنے بطور خلاصہ آنا ضروری تھے۔ اب ہم آیات کریمہ کا ترجمہ اور ان میں موجود جو گفتگو ہے، یہ بات ہے، وہ عرض کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی جو ابھی آپ کے سامنے آیا کہ ابراہیم پہلے سے ہی ہدایت پر تھے، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کی باتیں پہلے سے مشہور تھیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم تو بچپن سے ہدایت پر تھے، رشد و ہدایت پر تھے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور ہو کہ ان کو رشد و ہدایت بعد میں ملی، بالکل غلط بات، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو رشد و ہدایت کی باتیں، آپ کی جو سیرت و کردار ہے، وہ پہلے سے لوگوں کے سامنے نمایاں تھی اور لوگوں پر آیا تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مطلب اس کا ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ واقعہ موسیٰ اور ہارون، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی تھی، اور یہ ہدایت سے مراد پھر وہی ہوگی، ہدایت سے مراد پھر کیا ہوگی؟ یعنی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور ہارون سے پہلے ابراہیم کو نبی بنایا تھا، یہ ہے مطلب اس کا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ دیکھیے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کا لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ہم واقف تھے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم دائمی ہے، ابدی ہے، لازوال ہے، نہ قدیم نہ حادث ہے، نہ ہی اس کو فنا ہے، نہ ہی اس میں نقص ہے، نہ ہی اس میں عیب ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ہی اس کے حال سے واقف ہیں، ہم ہی ان کے حال سے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم پرستش پر جمے ہوئے ہو، جن کی پرستش پر تم، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹک جانا، جم جانا، جن کی پوجا پاٹ پر، جن کی پرستش پر تم ٹک گئے ہو، جم گئے ہو، یہ کیا مورتیاں، یعنی ان کا جو عبادت کا تصور ہے وہ کس نے پیش کیا ہے؟ ان کے لیے، ان کے سامنے جھکنے کا تصور کس نے پیش کیا ہے؟ یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سارے سوالات سے بنتے ہیں۔ آگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اب ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا، کوئی محکم اور مضبوط دلیل نہیں تھی، صرف جواب کیا دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ دو طرح کے رویے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی حق پر دلیل کسی سے طلب کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل دو، تو یقیناً وہ اگر سچے نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جب دلیل نہیں ہوتی تو وہ اپنی جو طرز زندگی ہے اس کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کی طرف نسبت کرنا اصل میں ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ اس بات کا دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنا ہے کہ دیکھو ہمارے بڑوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، تم نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، لیکن بڑوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ ہم نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے یہ بڑوں والا طریقہ ہے، اور بڑوں پر لب کشائی کرو گے تو ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک قسم کی اپنے مخالف کو دھمکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے،
یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ مخالف کو دمکانے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیشہ سے باطل قوتیں اور مشرکین یہ کرتے آئے ایک بار۔ تو دوسرا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ صراحتاً دھمکی دیتے ہیں، اگر آپ اس موقف سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اور یہی سب کافروں نے کیا۔ جب بھی کافروں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں، اسی طریقے سے جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ دھمکی دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک نے ذکر کی ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ اب وہ ابراہیم تھے علیہ السلام، وہ بھی پھر خاموش نہ رہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے اس دور میں کہ جہاں چاروں طرف بت پرستی ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں جس میں وہ رہائش پذیر ہیں اس گھر میں بھی یہی عمل ہو رہا ہے۔ ایک آدمی تنہا باطل کا مقابلہ کر رہا ہے اور علل اعلان حق کوئی کے ساتھ کر رہا ہے، اور کسی بند کمرے میں نہیں کہ وہ بیل سے نکل کے باہر بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو، نہیں، بلکہ باہر میدان میں علل اعلان کلم کلا بات کر رہے ہیں، کیونکہ حق پر تھے، کیونکہ حق پر۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ بولے کیا آپ ہمارے پاس حق لائے ہو یا ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے مشرکین نے جب دیکھا کہ یہ اتنی حق گوئی کے ساتھ یہ بندہ بات کر رہا ہے کہ تم بھی گمراہ، تمہارے آباء و اجداد بھی سری گمراہی میں، اب انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے اس کو بڑا اس انداز میں لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا زور ٹوٹ جائے، تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ کچھ سچی باتیں لے کر آئے ہیں یا ویسے ہی ہمارے ساتھ مذاق ہی کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایسی فنی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں صرف ایسے ٹرخا رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ایک مذاق سا کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے آپ کی قوت گفتگو کو، زور الفاظ کو توڑنا چاہا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ جواباً ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ معنی یہ کہ جن کی میں مخالفت کر رہا ہوں یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں بلکہ رب تمہارا، ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا ہوں، یا میں تو حق بات لے کر آیا ہوں، اور حق بات یہ ہے۔ پہلی بات کا انکار کر کے، پہلی بات کیا تھی کہ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا سے میں انکاری ہوں یا تمہاری اس بات کا میں انکاری ہوں؟ میں تو واضح بات کرتا ہوں کہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے وہی تمہارا مالک ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ دھمکی ہے۔ اچھا پورا قرآن پاک اٹھا لیجیے، پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے، یہ واحد انسان ہیں، واحد نبی ہیں جنہوں نے دھمکی دی ہے، جنہوں نے دھمکی دی ہے خود کرنے پر۔ ایک ہے عذاب کی پیشن گوئی کرنا، وہ سارے نبیوں نے کی ہے، عذاب سے متعلق علامات بیان کرنا سارے نبیوں نے کی ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے علل اعلان کھلم کھلا دھمکی دی ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ پڑھیے اب، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ اب میں اس کا ٹھیٹھ تھوڑا سا ترجمے کے طور پہ لفظ کہنے لگا ہوں، میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا یا درگت بناؤں گا۔ جب تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے تو تمہارے بتوں کے ساتھ میں جو سلوک کروں گا نا، جو حشر کروں گا، تم دیکھ لو گے۔ یہ دھمکی ہے، لیکن وہ اس زام میں تھے کہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، اور دوسری اس بدگمانی میں بھی تھے کہ اگر یہ جائیں گے بت خانے میں ہمارے بتوں کے بعد تو بت خود دیکھ لیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ یہاں واقعہ نہیں ہے، کون سا؟ انہوں نے دعوت دی، انہوں نے کہا کہ انی سقیم، وہ سارا سورہ صافات میں آئے گا۔ یہاں خلاصہ یہ دھمکی دی، دھمکی دینے کے کچھ دنوں کے بعد وہ میلے پہ جانے لگے، دعوت دی، اور دعوت کے نتیجے میں انہوں نے کہا میں نہیں جانا، تم جاؤ۔
وہ چلے گئے سارے کے سارے، ابراہیم اکیلے رہ گئے شہر میں بابل میں، اور جب وہ سارے چلے گئے آپ بت خانے میں گئے، سب کو جا کر کاٹ کر قال فجعلهم جزازا، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، الا کبیر اللہ لعلہم الیہ یرجعون، مگر ایک بڑے بت کو نہیں توڑا، یعنی اس کو ریزہ ریزہ نہیں کیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، لعلہم الیہ یرجعون کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ شاید کہ وہ بت کی طرف رجوع کر کے اپنے اندر شرمساری اور شرمندگی محسوس کرے، ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ کہ لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ ابراہیم کی طرف رجوع کریں۔ کیا ابراہیم یہ کس نے کیا ہے؟ اور یہی حضرت ابراہیم کا مقصد تھا۔ دونوں باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہی ہے کہ اگر وہ بت کی طرف رجوع کریں، شرمساری محسوس کریں تو تب بھی ان کا مقصد حل، اور اگر ان کی طرف رجوع کریں تو تب بھی مقصد حل۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ یہ واپسی کی بات ہے، میلے سے واپس آئے، آ کر بت خانوں میں دیکھا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کر دوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ سب سے آخر میں مسجد میں تشریف لے کے جاتے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے، یعنی لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ کون کہنے لگے؟ مشرکین کہنے لگے کہ یہ جو بتوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہوا ہے، یہ ایک جوان کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اس سے معلوم یہ ہوا، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت بتوں کی مخالفت کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ عام زبان زد نہیں تھا، یعنی عام لوگوں کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ موقف ہے اور اس طرح کی بات کرتے۔ آپ چیدہ مجلسوں میں، خاص محافل میں آپ بات کرتے، خاص لوگوں سے آپ نے بات کر رکھی تھی، یا آپ نے قریب لوگوں سے بات کر رکھی تھی، لیکن عمومی گفتگو اور عمومی بات شاید نہیں تھی، یہی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وہ کہنے لگے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ کون گواہ رہیں؟ لوگ، کہ بھائی اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے، لہذا ایسا جرم کرنے والے کو سزا کیا ملنی چاہیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو بت پرستوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ قال بل فعل، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ بل فعل، ان کے اس بڑے بت نے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر تین موقعوں پر، یہ تین جھوٹ آپ نے بولے زندگی میں۔ یاد رکھیے، میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں جھوٹ کا تاکہ یکذب کا معنی آپ کے سامنے آئے۔ ظاہری طور پر اس کا معنی یہی ہے کہ جھوٹ بولنا، لیکن حقیقتاً اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ حقیقتاً اس کا معنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین موقعوں پر ایسی بات کی جسے سننے والے کچھ سمجھے اور ان کا مقصد کچھ تھا۔ اس کو اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توریہ کیا ہے کہ یہ باٹل ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر یہ ایک آدمی ہے، باٹل کی جگہ پہ آپ آدمی سمجھیں، یہ آدمی یہاں کھڑا ہے، اس سے کوئی آ کر کے پوچھتا ہے کہ جناب تم نے، اس کا نام فرض کیجئے الف ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے الف کو دیکھا، کیونکہ وہ آنے والا آدمی الف کو جانتا نہیں ہے، وہ ملنا چاہتا ہے کسی وجہ سے، وہ آ کے کہتا ہے تم نے الف کو دیکھا۔ اب یہ الف صاحب اپنے قدم یہاں سے ہٹا کر یہاں رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہیں تھے۔ اب اس کا مطلب وہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید تھوڑی دیر پہلے یہاں موجود تھے، اب یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے سمجھا کچھ، اس نے جو بتایا وہ بالکل سچ بتایا، جھوٹ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں توریہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تین موقعوں پر توریہ کا استعمال کیا۔ ایک یہی موقع کہ آپ نے فرمایا بھائی اس بڑے نے کیا۔ یہ جو جملہ ہے بظاہر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا یہ کام کرنے والا ہے،
حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ قطعا نہیں تھا کہ یہ بت کچھ کر سکتا ہے، اور خود ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایسا کیوں کہا؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام اس جملے کے ذریعے سے اس طرف ان کی توجہ دلانا چاہتے تھے کہ تم بھی جانتے ہو کہ کر کچھ نہیں سکتا، میں بھی جانتا ہوں کہ کر کچھ نہیں سکتا، تو پھر اس کی طرف توجہ کیوں؟ اس ذات کی طرف کیوں نہیں جو سب کچھ کر سکتا ہے؟ دوسرا موقع جب آپ کو مصر کے فرعون نے اپنے پاس بلایا اور کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن، بیوی تھی حضرت ہاجرہ، لیکن کہا کہ بہن. تو وہ بہن کہنا بھی آپ کا ملی اور دینی اعتبار سے تھا، بات بالکل درست ہے، لیکن وہ یہی سمجھا کہ شاید یہ حقیقی بہن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تیسرا، آپ نے اسی موقع پر جب یہ بت توڑنے کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے مشرکین آپ کے پاس آئے، ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلے میں، تو حضرت ابراہیم نے صافات میں آتا ہے فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. اب یہ جو بیمار کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کا مطلب لوگوں نے ظاہری طور پہ یہ سمجھا کہ آپ جسمانی اعتبار سے کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ نہیں جا سکتے، جانے کے قابل نہیں ہیں. جبکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جو عمل تم کرنا چاہتے ہو میری طبیعت اس سے اکتاہٹ کا شکار ہے، میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں. تمہیں جو اگر میلے میں کیا کرنا ہے؟ فوش گوئی، بے حیائی اور غلط کام اور ساتھ بت پرستی اور یہ سارے معاملات، اور یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو میں ان ساری چیزوں سے کیا ہوں؟ عاجز ہوں، بیمار ہوں. تو آپ نے روحانی معنی لیا، لوگوں نے ظاہری معنی سمجھا. تو یہ تیسرا موقع ہے جب آپ علیہ السلام نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جن کا مطلب سننے والے نے کچھ سمجھا، آپ کا مطلب کچھ تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، کہ ابراہیم نے 3 موقعوں پر بظاہر جھوٹ بولا. یہ حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے بلکہ ظاہراً ہے کہ آپ کے الفاظ کا مطلب کچھ تھا اور لوگ سمجھنے والے کچھ اور سمجھے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ جواباً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے. فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو. یہ ہے اس کا اشارہ جو میں نے عرض کیا. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو. توجہ جی، اس جملے کے بھی 2 مطلب ہیں. فرجعوا الى انفسهم، انہوں نے اپنے دل میں، اپنے آپ میں، اپنے جی میں غور کیا اور پھر کہنے لگے کہ تم بے انصاف ہو. اس جملے کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ آپس میں جب ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنا تو آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ دیکھو ابراہیم نے تو پہلے ہی دھمکی دی تھی نا، اور تم نے کوئی سمجھا نہیں تھا، تم نے اس کے بارے میں کچھ سمجھا، دیکھو وہ کام کر گئے نا، اپنی دھمکی میں پورا ہوا. تو اصل میں تم نے اپنے بتوں کا دفاع نہیں کیا، قصور تمہارا اپنا ہے. اصل میں یہ ہے انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی بے انصاف ہو، تم ہی ظالم ہو کہ تم دفاع ہی نہیں کر سکے، تم نے سیکورٹی کا انتظام ہی نہیں کیا بتوں کے. خداؤں کی حفاظت کرتے جناب، تم نے خداؤں کی حفاظت نہیں کی، تمہارا اپنا قصور ہے. ایک مطلب اس کا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے فرجعوا الی انفسہم وقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے کہ آپس میں غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو ہم شرک اور ظلم اور کفر کر رہے ہیں نا، یہ ہم غلط ہیں. ابراہیم ٹھیک کہتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ میں غور کیا، یعنی گویا کہ ایمان کی طرف مائل ہو گئے. ایمان کی طرف. دوسرا مطلب اس کا یہ کہ ایمان کی طرف مائل ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب اس جملے کے بھی اسی پہلے کی طرح 2 مطلب ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا. ایمان کی وجہ سے شرمندہ ہو گئے اور سر نیچے کر لیا، یا اپنے آپ کو معبودوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ظالم سمجھتے ہوئے شرمسار ہو گئے. تو ہم تو اپنے خداؤں کی حفاظت بھی نہ کر سکے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پہلی صورت میں کہ اگر ایمان کی بنیاد پر ہو، ایمان کی بنیاد پر یہ جملہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے ابراہیم آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے، یعنی ہمیں احساس دلا دیا ہے، ہمیں احساس دلا دیا. اب ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ واقعی ہم غلطی پر ہیں.
یہ سر میں، لیکن زیادہ قرین قیاس بات ہے کہ یہ جملہ ان کا مفہوم اور مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد وہی دوسرے والی بات تھی کہ ہم اپنے خداؤں کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم نے ظلم کیا، شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ اس سے پوچھو؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ اصل یہی بات تھی جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کو کاٹا نہیں، توڑا نہیں، اور یہ بات کہی کہ اس سے پوچھو، اور یہ بات کی کہ اگر یہ بولتے ہیں تو یہ سارا جو آپ نے پلان کے تحت بات کی اور گفتگو کی، یہ سارا اصل میں مقصد یہ تھا، اس نقطے پہ لانا تھا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تو پھٹے منہ، دور پھٹے منہ، ہاں، اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، تم پر بھی اور ان پر بھی، ہاں جی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب سوال ہے، وہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے، مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان پر کیوں؟ بات نہ سمجھیے گا، پتھر کے بنے ہوئے تھے، مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کا تو قصور، وہ تو بے جان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یعنی ان پر تو ان پر ہلاکت، ان پر بربادی، ان کا دور پھٹے منہ، ان پر لعنت، یہ بات تو سمجھ میں آتی، ان پر کیوں؟ جواب سمجھے گا، جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شے کی حقارت دل میں پیدا کرنے کے لیے اس شے کی وقعت اور حیثیت کو گرایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودان باطلہ، یہ جو بت ہے نا، جن کو توڑا، پہلے ریزہ ریزہ کیا، پھر کہا کہ ان پر بھی لعنت، علل اعلان ان کے معبد خانے میں، بت خانے میں کھڑے ہو کر کے یہ جرت کا اور اس بہادری کا اظہار کرنا خود اس بات کی علامت تھی کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، تم خواہ ڈرتے ہو ان سے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل میں لعنت ان پر نہیں ہے، وہ لعنت بھی پلٹ کر انہی پر لوٹ رہی ہے، بات سمجھ رہے؟ اصل میں ان کو حق، ان کی حقارت دل میں بٹھانے کے لیے یہ جملہ ان کے متعلق کہا، ورنہ اصل لعنت تو یہ ان پوجا کرنے والوں کے لیے ہے۔ آگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اس آیت کریمہ کو ذرا پھر سے ایک دفعہ، ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ حملہ آور ہو گئے ابراہیم علیہ السلام پر فوراً، کہ ان کے بتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اس طرح کی گفتگو ہوئی، یہ سارے معاملات، لو جی پکڑو ان کو اور اس کو سزا دو، نہیں، خود ہاتھ اٹھانے کے بجائے، قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے انہوں نے حکومت کی ریٹ قائم کروانا چاہیے، اور بادشاہ وقت کے پاس گئے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اور ہمارے مشترکہ خداؤں کی مخالفت کر رہا ہے وہ آدمی، کون ہے؟ ابراہیم، بلاؤ اس کو، بلائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے واقعہ سنا، سارا معاملہ پوچھا، ان سے ان کے موقف کی وضاحت چاہی، وضاحت سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد قالوا حرقوا، اس نے رائے لی اپنے وزیروں مشیروں سے، کیا کیا جائے بھائی تم بتاؤ؟ بادشاہ بھی رائے لیتے، بادشاہ نے رائے لی۔ اب جب رائے لی تو سارے لوگوں نے کہا حرقوه وانصروا آلهتكم، اسے جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اسے جلا کر اپنے خداؤں کی، کتنی حقارت پر مبنی یہ واقعہ ہے ان کے بتوں کے حوالے سے، کیسے کیسے ان کے بتوں کی اللہ نے حقارت کو بیان کیا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکے، نہ بچاؤ کر سکے، وہ جو پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی ان کا دفاع نہ کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں، اور پھر آخرکار کیا ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو بھائی، اس کو جلاؤ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، یعنی لوگوں نے ابراہیم کا برا چاہا، ہم نے لوگوں کا ہی نقصان کیا۔ کیسے نقصان کیا؟ توجہ کیجیے، لوگوں کا نقصان اس طرح ہوا کہ ان کی محنت رائے گاہ ہوئی، ان کا اتنا زیادہ زعم اور اپنے معبودوں کے حوالے سے گمان، وہ سارا ٹوٹ گیا، اور ان کے اوپر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا۔
ان کا جو اپنے سسٹم پر مان تھا وہ ٹوٹ گیا، اپنے بادشاہ پر مان تھا ٹوٹ گیا، ساری چیزیں یہ بھی حقارت کی انتہا ہے۔ فرمایا انہوں نے چال چلی لیکن ہم نے ان کی چال کو الٹا انہی پر لوٹا دیا۔ ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا، ابراہیم کے ساتھ تو ہم نے فیصلہ ہی کچھ اور کر دیا، لیکن خود ان کا نقصان ہوا۔ آپ جانتے ہیں جانی مالی وقت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ان کا نقصان ہوا، اور نظریاتی طور پہ ان کا نقصان ہوا۔ اس وقت تو بہت سارے لوگ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے نا، تو پھر بعد میں بہت سارے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، ان کی دعوت پر غور کیا، ان کے بتائے ہوئے دلائل اور قرائن پر غور کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ایمان لاتے گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ اسی جماعت کا نقصان ہوا، نمرودی جماعت کا نقصان ہوا کہ افراد کٹتے گئے۔ افراد کاٹنا چاہتے تھے وہ ایک کو، توڑنا چاہتے تھے وہ ایک کو، جلانا چاہتے تھے وہ ایک کو، نظریات جل گئے ان کے، کٹ گئے ان کے نظریات، سوچ و فکر ان کی ختم ہو گئی۔ بازواری فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یا اس کا ایک یہ تو سرسری معنی، اور اگر اس کا روحانی اور اخروی معنی لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان نقصان پہنچانے والوں کو ہم نے نقصان میں ڈال دیا۔ معنی یہ اس عمل بد کی وجہ سے ان کے لیے اخروی دائمی جہنم کی سزا لکھ دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ واقعہ یہاں پر تمام ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہاں پر بابل کی زندگی آپ کے حوالے سے تمام ہوئی۔ اب بابل کی زندگی سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے سفر ہجرت، اس کا تذکرہ ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا۔ کس سرزمین کی طرف؟ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس زمین سے مراد ارض شام ہے۔ ارض شام برکت والی زمین ہے۔ یہ کیوں برکت والی زمین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، یہ آپ کے ورود شام کے بعد، یعنی شام میں آنے کے بعد یہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء یہاں مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام میں سے اکثریت کی آمد شام کے علاقے میں ہوئی ہے۔ پہلے بھی کئی نبی آئے، اور اب بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی سارے نبی یہاں پر آتے رہے اور یہاں پر اس جگہ کا سفر کیا، حتیٰ کہ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود معراج کی رات اس جگہ پہ ہوا۔ یہیں پر وہ جگہ ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور اسی مسجد اقصیٰ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمامی انبیاء علیہ السلام کی امامت کا فریضہ انجام دیا، نماز پڑھائی ان کو۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء تشریف لائے، گویا 1.25 لاکھ نبی وہاں پر تشریف لائے۔ یہ ان کا تشریف لانا حصی تھا، وجودی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا۔ بہرحال یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، یہاں پر ظاہری اعتبار سے بھی برکتیں بہت ہیں۔ یہاں پر زیتون کا بہت زیادہ جو ہے وہ پھل ہے اور درخت ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر انجیر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اور دیگر پھل جو ہے وہ بڑے قیمتی پھل وہ یہاں پائے جاتے ہیں، اور انگور وغیرہ جو کہ یہاں پر عمومی ہیں۔ اور یہاں پھلوں کے اعتبار سے، سبزے کے اعتبار سے، شادابی کے اعتبار سے یہ زمین بڑی برکت والی زمین ہے۔ تجارتی لحاظ سے یہ بڑی اہم ترین جگہ تھی۔ اور ارض فلسطین یا ارض شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی، اور آپ کی حیات طیبہ سے پہلے بھی، اور آپ کے بعد بھی، یہ وہ جگہ تھی جو مکہ والوں کے لیے مرکز تجارت تھی۔ اس لیے ہاتھ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی برکتوں والی زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت لوط اور حضرت ابراہیم دونوں کو اس زمین سے بچا کر، یعنی بابل سے بچا کر اس زمین کی طرف ہم نے ان کو پہنچا دیا جو زمین برکت والی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اگلی بات فرمائی ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے۔ یہ آیت کریمہ بظاہر بتلاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، توجہ کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں جا کر کے جو بیٹا نصیب ہوا وہ کون تھا؟ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اسحاق علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو یہودی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام اسحاق ہے، اور اسحاق ہی وہ بیٹے ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ ذبیح اللہ اسحاق ہیں، اور وہ ساری بشارتیں اور ساری معاملات حضرت اسحاق کے لیے کہتے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھیا،
یہاں تذکرہ چونکہ شامی انبیاء کا ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے؟ ارض شام میں پلنے بڑھنے والے انبیاء کا ہو رہا ہے. اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بیٹا دیا اسحاق اور اسحاق کو بیٹا دیا یعقوب. حضرت اسماعیل کے بیٹا ہونے پر یہودی بھی قائل ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ حضرت اسحاق بڑے بیٹے ہیں اور وہی پہلے پیدا ہوئے ہیں تو سوال یہ کہ ان آیات میں تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے. تم تو بیٹا ہونے کے قائل ہو, پھر ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ پوتے کا نام آیا ہے, بیٹے کا نام کیوں نہیں آیا؟ جواب یہی ہے, میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو ارض شام میں, پہلے کہا نا یہ ارض شام برکت والی زمین ہے. کیوں برکت والی ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے. ان انبیاء کی ابتدا ابراہیم کے بعد کس سے ہوئی؟ حضرت اسحاق سے. حضرت اسحاق کے بعد کس سے ہوئی؟ حضرت یعقوب سے. اور حضرت یعقوب کے بعد جو آگے سلسلہ چلا ہے ان کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے جی. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے, وَيَعْقُوبَ نافلہ, اور اس پر مزید یعقوب بھی دیے. نافلہ نفلی اضافی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور سب کو نیک بخت بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان کو امام بنایا. کن کو؟ ابراہیم, اسحاق, یعقوب, سب کو کیا بنایا؟ اچھا اب غور کیجیے. ابراہیم علیہ السلام ارض شام و فلسطین اور حضرت اسماعیل اور حضرت پازر سب کے جد امجد, اس لحاظ سے وہ سب کے امام. اسحاق علیہ السلام جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, یا یوں کہہ لیجیے کہ ارض شام میں پھیلنے والے جتنے انبیاء تھے, ان سب کے والد کون؟ اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کے جن دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی وسادت سے سارا نسل بنی اسرائیل آگے بڑھا, سارا شجرہ بنی اسرائیل آگے بڑھا, وہ کون؟ حضرت یعقوب. اس لیے فرمایا کہ تینوں کو ہم نے کیا بنایا؟ اپنے اپنے مقام پر پیشوا بنایا. اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والے سارے نبیوں کا پیشوا بنایا. حضرت اسحاق کو ارض شام و فلسطین میں, اور حضرت یعقوب کو چونکہ یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں سے آپ چلے گئے تھے کنعان. کہاں گئے تھے؟ کنعان, جو کہ شام کی سرحد سے باہر. آپ وہاں پر چلے گئے اور وہیں سے پھر آپ نے ہجرت کی, مصر چلے گئے, اور مصر میں آپ 72 افراد کے ساتھ گئے تھے. وہیں بنی اسرائیل پلے بڑے بوڑھے جوان ہوئے, اور آگے جو ہے وہ سلسلہ ان کا چلتا رہا. 300 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اس وقت مقابلہ کیا. 80 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ کر کے نکل گئے. فرعون غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام وادی طے کے اندر اپنی جماعت کے ساتھ رہے, اور پھر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اور آپ کا جو آگے سلسلہ ہے وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر دوبارہ ارض شام و فلسطین میں آ گیا. آپ مدین بھی گئے, وہاں پر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. شعیب علیہ السلام بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, یہ سارا کا سارا سلسلہ آپ دیکھیں تو نسل یعقوب ہر طرف چل رہی ہے, ہر طرف بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. یہ دیکھیں, یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہود اور نصارہ یا کوئی اور آدمی اگر انبیاء کے حوالے سے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک ہے, یا وغیرہ کسی ایک نبی کے حوالے سے بھی, تو یہ ساری چیزیں باطل ہیں. اس لیے کہ یہ سارے انبیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس سے دوسرا یہ بھی سبق دینا مقصود ہے کہ جب انبیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اے عام لوگوں تم کیوں کسی مزار, کسی بت, کسی دوسری چیز کے سامنے جھکتے ہو؟ تمہیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کیجئے جب ان کو ہم نے حکم یعنی نبوت اور حکمت اور علم بخشا, اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا. اس کی تفصیل ہمارے سامنے پہلے آ چکی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بدکاری میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو
آسمان سے پتھر مار مار کے ہلاک کیا۔ آج بھی جس بستی میں وہ ہلاک ہوئے تھے اس بستی کی جگہ پر ایک چھپڑ ہے، بہت بڑا پانی کا ایک ذخیرہ ہے، اس کو بحر میت کہتے ہیں۔ جو زندہ چیز وہاں اس کے اندر جاتی ہے مر جاتی ہے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت سے، رحمت کے محل میں داخل کیا۔ کس کو؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا اور قوم کو ہم نے کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ انہ من الصالحین، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک بختوں میں تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب